السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے دن ہندوستان میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اور ایک ابھی ریسنٹ ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہا ہے آسام کے چیف منسٹر کا، اور بالکل جیسے جس کو اوپن کال دینا کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے دیا، یا اسی طرح بنگلہ دیشی کے نام پر بہت سارے جگہ پہ مسلمانوں کا آئیڈینٹی چیک کیا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ جو بنگلہ دیشی ہے ان کا چیک کیا جائے، لیکن بنگلہ دیشی کے نام پہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ چاہے آسام میں ہوں، چاہے ممبئی میں ہوں، چاہے یو پی میں ہوں، چاہے ہندوستان کے کسی کونے میں ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، داڑھی کے نام پہ، ٹوپی کے نام پہ، برقعے کے نام پہ، نماز کے نام پہ۔ اس کے لیے خود مسلمان ذمہ دار ہیں، یہ بات مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور یہی سب سے بڑا پرابلم بھی ہے۔ مسلمان کو لگتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور ہم میں تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مسلمان کے اندر شدید فرقہ پرستی اور آپس میں نفرت اور آپس میں گروہ بندی ہو چکا ہے، دیوبندیت کے نام پہ، بریلویت کے نام پہ، اہل حدیثیت کے نام پہ، اور سب ایک دوسرے کے لیے کافر ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں، زیادہ تر کیس میں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شرک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے شرک جو ہے ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والا مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر شرک کرتے ہوئے لوگوں کو آپ بولیں گے یہ شرک ہے تو مانیں گے نہیں۔ آپ ان کو بولیے کہ بھائی مزار میں شرک ہو رہا ہے، درگاہ میں شرک ہو رہا، صرف شرک ہو نہیں رہا، مسلمان شرک کر بھی رہا، دوسروں سے کروا بھی رہا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اس سے بڑا عذاب کے مستحق آج کے ڈیٹ میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے آپ شرک کا نام لیں گے تو جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، اور جن کا بھی مزار سے عقیدہ ہوگا، درگاہ سے عقیدہ ہوگا، اور بغیر مرادیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے دوسرا، ان کا دماغ یہ چلے گا یہ بولنے والا شخص لگتا ہے دیوبندی ہے، یا اہل حدیث ہے، یا وہابی ہے، تو یہ ہمارے خلاف ہی بولے گا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ شیطان اس لیول تک حاوی ہو چکا ہے۔ بھائی میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، میں مسلمان ہوں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، نہ وہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، اور سب سے بہترین جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی۔ تو ہم بدترین شرک صرف کر نہیں رہے ہیں، بدترین شرک کروا رہے ہیں، اور اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، شرک کا اڈا بنا دیا ہے مزاروں کو، درگاہ کو۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں اور نیوز پہ دیکھیں، ایک ایک کر کے مزاریں توڑی جا رہی ہیں، درگاہیں توڑی جا رہی ہیں، اللیگل کے نام پہ جو بھی۔ چونکہ اگر ہم نہیں سدھریں گے تو اللہ سدھار دے گا، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے خلاف، بظاہر کر تو انسان رہا لیکن ہو اللہ کی مرضی سے رہا۔ یہ تصور بھی مسلمانوں کا نکل گیا، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے یہ بی جے پی والے کر رہے ہیں، یہ آر ایس ایس والے کر رہے ہیں، یہ بجرنگ دل کے لوگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ہم تو بڑے شریف ہیں، بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کے رسول والے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ریڈ کارپیٹ بچھنا چاہیے، ہم بڑے مظلوم۔ ایکچولی یہ ظالم لوگ، مسلمان ظلم کر رہا، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم کر رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بھلائی سے نہیں روک سکتا۔ تو ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم ایمان سے گئے، اور اگر اللہ کی مرضی سے آ رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہمارے خلاف کیوں ہے۔ یہی تو اصل سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح سے گروم کیا گیا ہے، ہمیں اس طرح سے
अपब्रिंगिंग की गई है कि हमने सवाल करना ही छोड़ दिया और हमने फोकस किया क्या कि ये जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये मुफ्ती हजरात हैं, यही हमारे रहबर हैं और ये हमें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे और ये जो बोलेंगे हक बोलेंगे। भाई ये अगर हक बोलते तो क्या बरेलवी में मुफ्ती नहीं है? क्या बरेलवी में आलिम नहीं है? क्या इनको दिखता नहीं है मजार में शिरक हो रहा है? क्या इनको दिखता नहीं कि दरगाह में शिरक हो रहा है? सिर्फ शिरक नहीं हो रहा है, पैसे लेकर के शिरक कराए जा रहे हैं, शिरक को बढ़ाया जा रहा, शिरक को प्रमोट किया जा रहा। इनका ठिकाना जहन्नम होगा, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि कामयाब है वो शख्स जो जहन्नम के आग से बच गया। ये नहीं कह रहे कामयाब है वो शख्स जो जन्नत में चला गया, कामयाब है वो शख्स जो जहन्नम की आग, यानी पहली फुर्सत में हमें जहन्नम की आग से बच जाना है, डायरेक्ट जन्नत में जाना, असल ये कामयाबी। तो मुसलमान की जो हालत है, आपस में जो फिरका परस्ती है, देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत, शियत, ये और वो जितनी चीजें हैं, वो उसकी वजह जो है कुरान से दूरी है। कुरान ना पढ़ने का नतीजा है, कुरान को ना समझने का नतीजा है। और हमें डरा दिया गया कि कुरान पढ़ो ही मत, कुरान पढ़ोगे तो और गुमराह हो जाओगे। ये शैतान का हरबा है और इसको मुसलमान बोल रहा है, मुफ्ती बोल रहा है, आलिम बोल रहा है कि कुरान पढ़ो मत, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। जो चीज आपको बचाने वाली है जहन्नम की आग से, जो चीज हमारे लिए हिदायत है, जो चीज हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगी, जहन्नम से दूर लेकर के जाएगी, शैतान से बचाएगी, शैतान के वसवसों से बचाएगी, शैतान की फितनों से बचाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। तो ये जो अगर आप कुछ बोले अपने सोसाइटी, देखिए ये अगर आप नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर खराबी आ गई है, तो इससे बड़ा बदतरीन जहालत और बदबख्ती नहीं हो सकता। और अगर खराबी आ गई है तो उसका सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन है कुरान में। कुरान के अलावा अगर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा सोल्यूशन। अब आप कहेंगे कुरान में कैसे ढूंढें? बिल्कुल आसान है कुरान में ढूंढना, और अल्लाह आपको भी वो फहम और समझ देगा। आपको लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मुजाबिर हैं, पीर हैं, सूफी हैं, जो भी हैं, आपको लगता है कि भाई ये आदमी देवबंदी है, अहले हदीस है, वहाबी है, ये हमें बहका देगा। तो अल्लाह से क्यों नहीं पूछते? अल्लाह तो आपका भी रब है, हमारा भी रब है, सबका। अल्लाह से सवाल क्यों नहीं करते? अल्लाह से क्यों नहीं हिदायत मांगते कि अल्लाह हमें सही रहनुमाई कर, अल्लाह हमें सही गाइडेंस कर। क्या सच में मैं शिरक तो नहीं कर रहा हूँ? क्या सच में मैं गुनाह अजीम तो नहीं कर रहा हूँ? क्या सच में मैं कुफ्र तो नहीं कर रहा हूँ? भाई अल्लाह से सवाल तो करो, अल्लाह आपके दिलों में बात डाल देगा। फिर दूसरा है कि अल्लाह से सवाल करके जवाब मांगने का, अल्लाह कहता है मैं सुनता हूँ, सवाल तो करो, मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ जितने गर्दन के नस। तुम दिल में कोई सोचते हो, मैं सुनता हूँ, मन में कोई बात आती, मैं सुनता हूँ, तुम सवाल तो करो। सवाल ही नहीं करते हम ये मान करके चल बैठ चुके हैं कि आई एम 100% परफेक्ट। इससे बड़ा तकब्बुर कुछ नहीं हो सकता, और तकब्बुर वाले को ही शैतान उचकता है। शैतान को इल्म की वजह से नहीं उचका गया। अगर इल्म की वजह से उचका जाता तो अल्लाह हमें ये दुआ नहीं सिखाता, रब्बी ज़िदनी इल्मा। शैतान अपने तकब्बुर की वजह से सिखाया, बाहर हुआ, रुसवा हुआ, और हम भी अपने तकब्बुर की वजह से ही रुसवा होंगे। तकब्बुर क्या होता है? तकब्बुर, आप अपने आप को जब 100% परफेक्ट समझ लेते हैं तो आपके अंदर से डर और खौफ निकल जाता है कि भाई कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं गलत ना सोच लूं, कहीं मेरा कोई अमल गलत ना हो। डरते डरते आप बोलना, डरते डरते चलना, डरते डरते काम करना, और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह हमें रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह जब आपने हमें हिदायत दे दी है, मेरे दिलों को हिदायत पे जमाए रखना। तो ये वही डरेगा ना जो जिसको लगेगा कि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं भी गलत रास्ते पे चल सकता हूँ। अगर मैंने ये अज़ूम कर लिया कि मैं इंसान हूं, मैं 100% परफेक्ट हूं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं और मुझसे कोई गलती नहीं हो सकता, इसका मतलब शैतान उसे उचक चुका, शैतान की ये में जा चुका, वो उसको कोई बचाने वाला नहीं। तो हम बीइंग मुसलमान, आप छोड़ दीजिए आपके मुफ्ती क्या कह रहे हैं, आलिम क्या कह रहे हैं, जरा सा भी शऊर है, सेंस है, समझ है, दिमाग काम करता है, और हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हो और आपको बचना चाहते इन हालात से, तो आप कुरान, मेरे भाई कुरान को पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है, ये तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा, ये तुम्हें दुनिया की हर मुसीबत से बचाएगा, दुनिया के शैतानी वसवसों से बचाएगा,
تمہارے اندر ڈپریشن آنے سے بچائے گا، تمہارے اندر فرسٹریشن آنے سے بچائے گا، تمہارے ان سوالوں کا جواب دے گا جس کی وجہ سے ڈپریشن اور فرسٹریشن آ جائے گا، جس کی وجہ سے تم حالات جب آئیں گے تو پاگلوں والی حالت ہو جائے گی۔ اللہ ان سب سے بچا کے سکون دے گا، اطمینان دے گا، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ رحم کرے گا اور اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ دین کی جد و جہد کریں گے، دین کی اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں گے، صرف انہی کے لیے قرآن میں وعدہ ہے۔ اور اس کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہیں اور دین پامال ہوتا رہے اور اس کا فکر نہ کریں، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ تو ہم اور آپ خاص کے پڑھے لکھے لوگ، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کا تھوڑا سا وقت ہفتہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی بہت قیمتی ہے، آپ اس کو اسٹڈی میں لگائیں، قرآن کو پڑھنے میں لگائیں، قرآن کو سمجھنے میں لگائیں، خود سے ٹرانسلیشن پڑھیں، سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی، اور اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ ورنہ کل کو قیامت میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہیں صرف ہم نے کمانے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا تمہیں دنیا میں صرف نام کمانے کے لیے اور رتبہ اور عہدہ کمانے کے لیے بھیجا تھا؟ بھائی اللہ ان سے منع نہیں کر رہا ہے، لیکن پرپس ہمارا یہ جو ہے مقصد، جو ہمارا زندگی کا مقصد کیریئر اور پیسہ نہ ہو کر کے زندگی کا مقصد ہمارا آخرت ہوگا۔ وہ زندگی کی ضرورت ہے، ہم زندگی کی ضرورت کو زندگی کا مقصد بنا چکے، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے جس کو ہم بھول چکے۔ تو ہم اگر زندگی کو مقصد کو دھیان رکھیں گے اور یہ دھیان رکھیں گے کہ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، یہ دنیا سے ہم کبھی بھی رخصت ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہیں صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے جو شرک ہو رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں رہنا ہے، اس پہ بولنا ہے۔ طاقت ہے تو طاقت سے روکیے، طاقت نہیں تو زبان سے بولیے، اور وہ بھی نہیں تو دل میں برا جانیے۔ اور لوگ جو ہے اس پہ بول ہی نہیں رہے، ڈرتے ہیں کہ میرے لوگ باغی ہو جائیں گے، میرے فین فالوئنگ باغی ہو جائیں گے، میری اتنی بھیڑ ہے، جی حضور جی حضور ہو رہا ہے، رات کی مجلسیں ہو رہی ہیں، رات بھر ڈیگے چل رہی ہیں، بریانی چل رہی ہے، رات بھر مجلس ہو رہی ہے، اور وہ بیان ہو رہا ہے، اور ایک سے ایک نعت پڑھا جا رہا ہے، اور 40,000 50,000 ایک رات میں آپ کو تحفے کے طور پہ مل رہا ہے۔ تو اس کے وجہ سے دین میں جہاں پیسہ آیا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے جہاں پیسہ آئے گا، چاہے مدرسہ کا معاملہ ہو، چاہے مزار کا معاملہ ہو، چاہے درگاہ کا معاملہ ہو، کہیں پہ بھی جہاں پیسہ انوالو ہوا دین ختم ہو جائے گا۔ اس کو بچانا مشکل ہے، چونکہ پیسہ ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ مزار اور درگاہ میں جو بھیڑ لگ رہا ہے، یہ لگایا جا رہا، اس کی واحد وجہ پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حفاظت کرے۔ جس طرح سے ہم ہندوستان میں حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر۔ دیکھیے ہمارا دشمن RSS BJP اور یہ لوگ نہیں ہے، یہ جب تک آپ کے دماغ میں رہے گا تب تک یہ ہمارا جب تک ہمارے دماغ میں یہ بات رہے گا تب تک ہم جو ہے صحیح سولوشن پہ نہیں آ پائیں گے۔ ہمارا دشمن خود ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں صحیح تعلیم اور صحیح فہم اور صحیح علم نہیں لینے دے رہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔